اللہ علیہ یا محمد صلی اللہ علیہ یا محمد صلی اللہ علیہ یا محمد صلی اللہ علیہ یا محمد. اب یہ جس اسم ذات کی بات کری یہ کسی نبی کو نہیں ملا. بنی اسرائیل کے سارے نبی ترستے رہے کہ ہم کو اسم ذات ملے، کسی نبی کو نہیں ملا. اگر ملا تو حضور پاک کو ملا، حضور پاک کے وسیلے سے اس امت کو ملا، تب اس کو فضیلت ہوئی. موسیٰ علیہ السلام یا رحمانوں کا ذکر کرتے ہیں، صفاتی اسم. عیسیٰ علیہ السلام یا قدوسوں کا، سلیمان علیہ السلام یا وہابوں کا، داؤد علیہ السلام یا ودودوں کا. باقی نبی اپنے اولو العزم مرسل کا کلمہ پڑھتا. ایک دن موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے اللہ دیدار دے. جواب آیا تاب نہیں ہے. سوچنے لگے کسی میں تاب ہوگی. جواب آیا ایک میرا حبیب اور اس کی امت. موسیٰ علیہ السلام کو جلال آ گیا کہ میں نبیوں کے امتی کے برابر نہیں، جلوہ دے دیکھی جائے گی. جلوہ پڑا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے. یہ تو سارے مانتے ہو نا. اب کیا وجہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں کوتور میں بے ہوش ہوئے اور حضور پاک سامنے جا کے مسکرا رہے ہیں؟ کیا وجہ تھی؟ موسیٰ علیہ السلام کے جسم میں 11 معنوں کا صفاتی نور تھا، وہ ذات کی تاب نہ لا سکا. حضور پاک کے جسم میں اس میں ذات کا ذاتی نور تھا، ذات کے سامنے مسکرایا. اور حضور پاک کے طفیل وہ اسم اس امت کو ملا، تب اس کو فضیلت ہوئی. اور امت تو اس سے ڈرتی ہے یا محروم ہے. فضائیہ سب سے اعلیٰ لڑنے میں. کیوں اعلیٰ ہے؟ کہ وہ جہاز سے لڑتی ہے. اگر اس سے جہاز چھن جائے تو وہ بندوق والا اس سے بہتر ہے. اگر تم سے اس میں ذات چلا گیا تو تم سے وہ 11 معنوں والے بہتر ہیں. ایک حدیث شریف میں ہے کہ قیامت کے دن امتوں کی پہچان نور سے ہوگی. یہ 11 معنوں سے چمک رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی امت، یہ یا ودودوں سے چمک رہے ہیں داؤد علیہ السلام کی امت، یہ جو اللہ سے چمک رہے ہیں یہ حضور پاک کی امت ہے. یہ تمہارا نشان ہے. حضور پاک کے بعد یہ اسم ذات 9 صحابہ کرام کو ملا جنہوں نے سلسلہ چلایا. یہ چشتی نقشبندی قادری اسی میں آتے ہیں. 9 صحابہ کرام سے پھر یہ 12 اماموں کو ملا جو وقت کے غوث تھے. 12 اماموں سے لے کے پھر یہ غوث پاک کو دے دیا، تب آپ غوث اعظم کہلائے. اس وقت اس میں ذات غوث پاک کے پاس ہے اور غوث پاک تک پہنچنے کے لیے کسی کا مرید ہونا پڑتا ہے. اور یہ اسم اس وقت تک غوث پاک کے پاس رہے گا جب تک مہدی علیہ السلام نہیں آتے.